الرحمن الرحیم شہادت سماع الجامع الصحیح البخاری شهادة سماع الجامع صحيح البخاري. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمة والجلال واحتجب عن الابصار بالعزة والکمال والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذی فتح لأمته باب القرابة والاتصال. آج آپ کو قرابت و اتصال مل رہا ہے سبحان اللہ. حدیث کے اسناد کے ذریعے، سنت کے اسناد کے ذریعے. وشرف من شاء عنده بالمواصلة والإقبال وحقق تعالى لنا به صلی اللہ علیہ وسلم رابطة المحبة والتأدب والامتثال ولقننا برواية الحديث عنه في الأقوال والأعمال والأحوال وعلى آله وصحبه وتبعه الذين استقاموا بحسن النية وسلامة الخصال. ورووا لنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والعدالة وصدق المقال. أما بعد وإن الإسناد سنة سلكها السلف وتابعهم الخلف. وقد روى مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى عن عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. هذا وإن العبد الفقير والعاجز الحقير محمد طاهر القادری ابن الشيخ الدكتور فريد الدين القادری قد أرشده مولاه العظيم العليم الخبير لأخذ العلم من العلماء المحدثين والفقهاء الكاملين عاملين والحكماء العارفين. فمنهم الشيخ فريد الدين القادری هو والدي وهو يروي اب آپ کو سند سمجھا رہا ہوں واری کس طرح. وهو يروي عن الشيخ عبد الباقي بن علي الانصاري المحدث اللخنوي ثم المدني. وهو يروي عن الشيخ المعمر فوق المئة مولانا فضل الرحمن بن اہل اللہ بن الفیض الکنج مراد آبادی. وهو عن الشاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی وهو عن والدہ محدث الہند الامام احمد ولی اللہ الدہلوی. پہلی سند یہ، اس میں میرے اس سند کے ذریعے میرے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، صرف 4 واسطے ہیں. اس سے زیادہ اقرب طریق کی عالی سند میرا خیال ہے روئے زمین پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس سے زیادہ اقرب یا اس سے عالی یا چھوٹی سند روئے زمین پر میسر نہیں. میں نے اپنے والد گرامی شیخ فرید الدین القادری سے لیا، انہوں نے اپنے شیخ مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی المہاجر المدنی سے سماع کیا. انہوں نے حضرت امام مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے سماع کیا. 3 انہوں نے براہ راست حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے سماع کیا. 4 وہ صاحبزادے ہیں اور انہوں نے حاصل کیا اپنے والد حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. میرے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے درمیان کل 4 واسطے ہیں. اب آج سے آپ کے درمیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کل 5 واسطے ہیں. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. متصل ہو گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ اس سند کے ذریعے. آگے ان کی اسانید سیدنا امام بخاری تک، جمیع ائمہ تک اور آقا علیہ السلام تک معروف ہیں، کتب میں موجود ہیں. اب دوسری سند دے رہا ہوں. ويروي الشيخ عبد الباقي بن علي الأنصاري لكنني أيضا عن الإمام
ابی الاسناد عبد الحی المحدث الانصاری لکھنوی، وہ پھر کئی ائمہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے نام گنوائے ہیں میں نے، مولانا ابو الاسناد محدث لکھنوی، عبد الحی محدث لکھنوی، اور وہ روایت کرتے ہیں بسند ہی، اب وہ آگے، اور پھر اسی طرح ان کے اساتذہ میں الشیخ سید احمد بن عبداللہ میر غنی المکی بھی ہیں، ان کے شیوخ میں براہ راست شیخ علی بن ظاہر البصری المدنی بھی ہیں، اور براہ راست ان کے شیوخ میں شیخ عبد الغنی بن ابی سعید محدث الدہلوی بھی ہیں۔ تو ان کے بہت سارے شیوخ ہیں اور ان سب کی اپنی اپنی اسانید ہیں، کئی طرق ہیں۔ اسی طرح پھر وہ روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ جو جاتی ہے امام محمد بن علی شوکانی تک۔ شیخ عبد الباقی المحدث لکھنوی المدنی کی اسانید کئی طرق سے امام محمد بن علی شوکانی تک چلی گئی، صاحب نیل الاوطار۔ پھر وہ روایت کرتے ہیں اسی طرح امام الحافظ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، یہاں تک اسانید پہلی ختم ہوئی جو میرے والد گرامی سے شروع ہوئی اور شیخ عبد الباقی محدث لکھنوی المدنی کے ذریعے آگے چلی۔ اب میرے دوسرے استاد ومنہم الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی، شیخ علوی بن عباس المالکی المکی یہ محدث الحرم المکی تھے، حرم مکہ کے مسجد الحرام کے محدث تھے۔ میں نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ 1963 میں طویل زمانہ آپ کی خدمت میں سماع حدیث کیا، مسجد الحرام مکہ معظمہ کے اندر۔ الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی یہ والد گرامی تھے، ایک معروف عالم، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ محمد بن علوی المالکی المکی، ان کی وفات سن 2004 میں شاید ہوئی ہے، یہ ان کے والد گرامی تھے۔ تو مجھے ان کے والد گرامی شیخ علوی بن عباس المالکی بن عبدالعزیز المکی ان سے تلمذ ہوا 1963 میں۔ اب دوسری سند ان سے ہے، انہوں نے پھر بہت سارے ائمہ سے پھر روایت کیا ہوا۔ اب وہ سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک بھی پہنچتی، اور علاوہ اس کے شیخ علوی بن عباس المالکی جو میرے شیخ ہیں استاد ہیں، وہ امام عمر بن حمدان المارسی سے بھی روایت کرتے، بہت بڑے عالم عرب کے محدث تھے شیخ عمر بن حمدان المارسی۔ اسی طرح وہ شیخ عبد الحی بن عبد الکبیر القرطانی سے بھی روایت کرتے تھے ڈائریکٹلی۔ اس طرح شیخ عبد القادر الشلبی الطرابلسی سے بھی براہ راست روایت کرتے تھے۔ اس طرح شیخ محمد بن علی بن ظاہر الوطنی سے بھی ڈائریکٹ روایت کرتے تھے ان کے شاگرد، اور شیخ احمد بن اسماعیل البرزنجی یہ عالم عرب کے اپنے وقت کے سب سے بڑے ائمہ حدیث تھے اس دور پہلے زمانے میں۔ تو یہ ان سب سے ان کی روایت براہ راست ان کے تلامذہ میں ہے، یہ ان کی سند کئی اور ائمہ تک جاتی ہے۔ میرے تیسرے استاد جن کا میں نے ذکر کیا، میں دیکھتا رہا ہوں بات سوشل میڈیا پہ کئی لوگ استفسار کرتے تھے کہ میرے اساتذہ کے نام کیا ہیں، کس کس طرح یہ سندیں آگے جاتی ہیں، وہ آج بیان کر رہا ہوں سارے۔ پھر اس طرح تیسرے استاد نے مسلم وہ شیخ ابو البرکات السید احمد القادری، حزب العناف لاہور کے بانی تھے، محدث الور سے تھے۔ تو میرے استاد شیخ ابو البرکات السید احمد القادری جو پہلی سند بیان کی، اس کی خاصیت یہ تھی جب میں نے عرض کیا کہ صرف 4 واسطوں سے وہ سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہوتی ہے۔ پہلے حصے کی یہ خاصیت ہے، اب دوسرا حصہ لے رہا ہوں۔ شیخ ابو البرکات سید احمد القادری جن سے میں لگ بھگ 4 سال کا عرصہ سماع کیا، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور سیاست کا 4 سال، وہ براہ راست شاگرد ہیں اور انہوں نے سماع کیا عن شاہ احمد رضا خان البریلوی مباشرتاً۔ وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
براہ راست شاگرد. تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک میری سند صرف ایک واسطے سے جاتی ہے، صرف ایک. استاذ درمیان میں مولانا سید ابو البرکات احمد القادری، یہ ایک سند ہوئی. اسی طرح اس طریق سے بھی سن لیں. ہمیں شاہ احمد رضا خان بریلوی تک گئی، وہ عن شاہ آل رسول احمد المارہروی. وہ شاہ آل رسول احمد المارہروی سے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان روایت کرتے ہیں. وہ عن شاہ عبدالعزیز المحدث الدہلوی. وہ عن والدہ محدث ہند الامام احمد ولی اللہ الدہلوی. اب اس طریق سے بھی سید ابو البرکات احمد ایک، مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو، شاہ آل رسول احمد مارہروی تین، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چار. سو اس طریق سے بھی میرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے درمیان چار واسطے. اب یہ دوسرا طریقہ آ گیا، اس میں بھی چار واسطے. یہ سند عالی ایک اور طریق سے بھی ہے. اس کے بعد میرے ایک اور شیخ ہیں اساتذہ میں سے، نمبر 4 لکھا ہوا ومنہم الشیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی. الشیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی، ان سے بھی میں نے سماع کیا تھا مسجد نبوی میں، اور حضور علیہ السلام کے مواجہہ شریف کے سامنے بیٹھ کر آ کر جہاں آپ سلام پیش کرتے ہیں آ کر کی بارگاہ میں 1963 میں. اور یہ ان کی زندگیات ہیں. فقط بہذا الطریق وہذا سند من اقرب الطرق المتوفرۃ الان والحمد للہ علی ذلک. اب مختلف طرق سے اب تک آپ کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک سند پہنچی، میرے درمیان اور ان کے 4 واسطے تھے. دوسری سند امام ابن حجر اسقلانی تک پہنچی، درمیان میں صرف 6 واسطے سے. تیسری سند امام جلال الدین سیوطی تک پہنچی، درمیان میں صرف 6 واسطے سے. میں نے بتایا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان تک پہنچی، صرف 1 واسطہ تھا درمیان میں. پھر آگے میرے ایک اور شیخ ہیں شام سے سیریا، شیخ محمد الفاتح بن محمد بن جعفر القطانی. شیخ محمد الفاتح القطانی، ان سے وہ یروی، وہ پھر بڑے محدثین سے روایت کرتے ہیں، محدثین شام سے. وہ یروی المحدث شام الشیخ محمد بدر الدین بن یوسف الحسنی، ان سے بھی. اور وہ الشیخ ابی المکارم امین سوید الدمشقی، ان کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی روایت کرتے ہیں. اور وہ شیخ محمد مصطفیٰ المشہور بماء العینین الشنقیطی، ان سے بھی روایت کرتے ہیں. یہ بڑے اکابر محدثین ہیں، اساطین کے اپنے دور، ان سے بھی لیتے ہیں. وہ ایضاً یروی عن شیخ عمر بن حمدان المارسی عن شیخ احمد بن اسماعیل البرزنجی، وہو یروی بسندہ الی الامام عبداللہ بن سالم المحدث البصری. تو یہ ان کے مختلف اشیاء، شیوخ اور اساتذہ کا ذکر تھا. اب میرے شیخ ہیں، 8واں نام ذکر کر رہا ہوں، الشیخ سید طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی. اس میں 4 واسطے ہیں امام آلوسی تک درمیان میں، جو صاحب روح المعانی ہے امام آلوسی. میرے اور امام آلوسی درمیان میں 4 واسطے ہیں. پہلا میرے شیخ سید طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی، وہ یروی عن والدہ عن والد النقیب سید محمود حسام الدین الجیلانی البغدادی، وہ عن الامام المحدث النقیب سید عبد الرحمن ظہیر الدین الماظ الجیلانی البغدادی. 3 ہو گئے. یہ تینوں نام میرے شجرہ طریقت میں بھی آتے ہیں. وہ عن الامام نعمان بن محمود الآلوسی، 4 ہوئے بس. اور وہ روایت کرتے ہیں عن والدہ الامام محمود بن عبداللہ الآلوسی صاحب روح المعانی. صاحب روح المعانی امام آلوسی تک درمیان کے 4 واسطے. بین بینی و بین الامام آلوسی 4 واسطہ فقط بہذا الطریق الحمدللہ علی ذلک. اس کے بعد
اب امام یوسف بن اسماعیل النبہانی کا نام آپ نے سنا ہے، وہ کسی پچھلے صدی کے بہت بڑے امام، پہلی صدی کے اوائل وقت کے اور اس سے پچھلی صدی کے محدث عرب تھے، محدث شام و لبنان تھے، شیخ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ ان کے اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، جیسے اعلیٰ حضرت تک ایک واسطہ تھا، صرف ایک۔ اس طرح امام یوسف بن اسماعیل نبہانی تک بھی میرے اساتذہ میں صرف ایک ہی واسطہ، ایک استاد ہے، وہ نمبر 9 پہ بیان ہو رہا ہے، منہم الشیخ حسین بن احمد حسیران الاسدی اللبنانی۔ یہ محدث تھے، لبنان کے جبال شام پہ رہتے تھے، اور یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے آخری شاگرد تھے، آخری شاگرد، جو 2003-4 تک زندہ تھے، سال کے بعد وفات ہو گئی۔ تو میں نے ان سے لیا، اخذ کیا، سماع کیا، اور وہ براہ راست امام حسین بن احمد حسیران هو یروی عن الامام یوسف بن اسماعیل النبہانی مباشرتاً، وہ براہ راست امام نبہانی کے شاگرد تھے، 100 سال عمر پائی، اور میری ان سے سند لینے اور سماع کرنے کے 1 سال 1.5 سال بعد وصال ہوا۔ اسانیدہ فی ثبتہ عاد المرید فی طرق الاسانید، یہ امام نبہانی کی اسناد موجود ہے۔ وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ النَّبْهَانِي وَاسِطَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ النَّبْهَانِي وَاسِطَةً وَاحِدَةً فقط، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پر میرے اساتذہ شیوخ میں الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المہاجر المدنی۔ میں نے علوم دینیہ ان کے ہاتھ پر پڑھے اور شروع کیا، اور 1963 کے سال کا بیشتر حصہ طویل زمانہ آپ کی صحبت مجلس میں رہ کے آپ سے سماع کیا۔ ان کا گھر مسجد نبوی کے سامنے باپ عبد المجید، ان کے آگے نکل کے دائیں طرف گلی میں تھا، تو طویل زمانہ ان کی خدمت میں رہے، اور مسجد نبوی میں بھی ان سے سماع کی۔ الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المہاجر المدنی وہو یروی عن الشاہ احمد رضا خان البریلوی مباشرتاً۔ تو اس طریق سے بھی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک ایک ہی استاد، درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، مولانا ضیاء الدین احمد المدنی کے طریقے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے شاہ احمد رضا خان البریلوی هو یروی عن الشیخ سید احمد بن زینی دہلان، وہ میں نے دوسرے طریق سے بھی ذکر کیا آپ کے بھی، وہ عن الشیخ عثمان بن حسن الدمیاطی، وہ عن الامام محمد بن محمد الامیر الکبیر المصری۔ یہ مختلف طرق ہیں، اسانید ہیں۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ میرے اساتذہ اور شیوخ میں ایک اور نام ہے، الشیخ بدر عالم المیرٹھی المہاجر المدنی، مولانا شیخ بدر عالم میرٹھی۔ اب یہ براہ راست شاگرد تھے، وہ یروی عن العلامہ محمد انور شاہ الکاشمیری۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری تک میری سند ایک واسطے سے کیسے ہے، وہ آج اس کی وضاحت کر دی کہ مولانا الشیخ بدر عالم المیرٹھی المہاجر المدنی، ان سے بھی 1963 میں، دیکھیے حرمین شریفین کے جتنے اساتذہ شیوخ ہیں میرے، وہ سب 1963 کا زمانہ ہے، اس کے عام میں ان سے لیا، اور وہ براہ راست علامہ محمد انور شاہ الکاشمیری شاگرد، اور وہ یروی عن مباشرت۔ پھر 12ویں نمبر پہ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ حضرت حاجی الحاج شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرا ایک واسطہ کیسے ہے؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی، کئی لوگوں نے سوال کیا، حیرت انگیز، وہ آج اس تعجب اور حیرت اور استعجاب کو انکلوڈ کر رہے ہیں۔ میرے 12ویں نمبر پہ لکھا ہے سند میں، میرے ایک اساتذہ میں سے الشیخ سید عبد المعبود الجیلانی المدنی، یہ سادات شام میں سے تھے، سیریا شام کے سادات میں سے تھے، مگر پیدائش ولادت ان کی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔
پھر بغداد، افغانستان، ہند اور پاکستان آخری زمانے میں مقیم رہے۔ ان کی وفات 80s میں جا کے ہوئی، 155 برس ان کی عمر تھی۔ مولانا الشیخ السید عبد المعبود الجیلانی المدنی، بہت سے علماء دیوبند، انہوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ 80s میں، 80 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تو عمر 155 سال تھی۔ اب یہ الشیخ السید عبد المعبود الجیلانی المدنی هو یروی مباشرتا عن العارف باللہ الشاہ امداد اللہ المہاجر المکی رحمہ اللہ۔ وہ براہ راست شاگرد تھے اور مرید تھے اور تلمیذ تھے، اور سماع کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے اکابر علماء دیوبند، جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں بڑے، وہ سارے حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ یا مریدین تھے یا خلفاء تھے۔ یہ میں نے برکت کے لیے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اسانید تبرکاً تیمناً، پھر مشائخ حرمین شریفین سے آگے جائیں۔ اس کے بعد میرے مشائخ میں الشیخ سید احمد سعید الکاظمی الامروہی، وہو عن الشیخ مصطفیٰ رضا خان البریلی، ومنهم الشیخ محمد سردار احمد القادری الجشتی، وہو عن الشیخ حامد رضا خان القادری، ومنهم الشیخ محمد عبد الرشید قطب الدین الرضوی، ومنهم الشیخ محمد بن علوی المالکی المکی، وهو اجازنی بروایت جمیع الاسانید والمرویات عن جمیع شیوخہ، وصرح بها فی رسالتہ النور الباہر فی اجازت العلامہ الشیخ محمد طاہر۔ میرا نام ایسے لکھ دیا، ایک رسالہ لکھا اپنے قلم سے تمام اجازات اور مرویات کا جو ان کے پاس، اور شیخ علوی بن عباس المالکی ان کے والد گرامی کا وہ تحریری رسالہ تمام اسانید اور مرویات اور اجازات کے ساتھ لکھا۔ وہاں سے رسالہ التي كتبها بقلمه بالبلد الحرام بمکہ المکرمہ فی رجب سنہ 1412 ہجری میں وہ لکھا۔ وہ یروی عن کثیر من المشائخ والعلماء المحققین، اما بعد فإن الأخ الابن الصالح الأخت البنت الصالح۔ اب آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ تمام طرق اسانید متصل بیان کر کے سند دے رہا ہوں، اور ایک سند یہاں پر اب امام بخاری تک بیان کر رہا ہے، اور امام بخاری سے پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، اینڈ اس پر کر رہا ہوں۔ آپ کو اجازت دے رہا ہوں، انتم شارکتم فی حلقتی ودرسی للعلم ودرس الحدیث فی ختم صحیح البخاری والتربیہ التي القیتها من الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ لامیر المؤمنین فی الحدیث الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ وستمع، اور ہر بیٹی بہن نے وستمعت منی تذکرہ کر رہا ہوں، آزد درسمت توضیحات ضروریہ والتعلیقات المفیدہ، وَأَنَا أَرْوِي الْجَامِعَ السَّيِّدِ الْإِمَامِ الْبُخَارِي قال الحربی یعرف ببابا یوسف الحربی، معروف ہے محدثین کی کتب ان سے۔ اب تک یہ کل 8 ہوئے اب تک۔ 9 میں عن الامام ابی عبد الرحمن محمد بن شاذ بخت الفارسی الفرغانی بالاجازت العامہ۔ اب تک 9 شیوخ ہو گئے امام بخاری تک سند میں۔ عن الامام ابی لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شاہان الختلانی، یہ 10ویں ہو گئے شیخ۔ عن الامام ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، جن کا ذکر آپ سن چکے ہیں درس ختم بخاری میں، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ سب سے بڑی دنیا میں معروف مشتہر روایت اور معتمد وہ امام فربری کی ہے۔
ان سے جا کے ملی۔ امام ابی لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شان الختلانی کے ذریعے امام ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، یہ 11 میں شخص تھے، 11 میں امام تھے اور شیخ تھے۔ یہ براہ راست شاگرد ہیں اور راوی ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ورضی اللہ عنہ۔ تو گویا میری سند سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، درمیان میں صرف 11 واسطے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیے، تو متصل ہو گئی امام بخاری تک 11 واسطوں کے ساتھ۔ اب اس پر میں نے لکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کو اللہ بھی اس نعمت پہ شکر ادا کریں۔ فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ 11 واسطة وهذا السند اعلیٰ فی العلو والغرابت بغایت القرب والاتصال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ سند طریق حدیث پر اور سند حدیث و سنت میں غایت قرب و اتصال کے ساتھ ہے، علو اور غرابت میں نادر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سند کے ذریعے پہنچنے میں۔ اور وہ یوں کہ امام بخاری، میرے امام بخاری تک درمیان میں 11 واسطے سے، بعد میں سیدنا امام بخاری خود ہو گئے، 12 شیوخ ہو گئے۔ پھر امام بخاری نے جو صحیح بخاری میں ثلاثیات روایت کی ہیں، وہ ثلاثیات کے طریق سے امام بخاری اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، تبع تابعی اور ایک صحابی۔ یہ چند ثلاثیات ہیں، ان ثلاثیات کے طریق سے امام بخاری اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک صرف 3 واسطے ہیں، ایک تبع تابعی، ایک تابعی، ایک صحابی۔ میں بیان کر رہا ہوں عن طریق الامام البخاری، لأن بین الامام البخاری و بین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 واسطات باعتبار الثلاثیات، فإننی اتصل بالنبی الحبیب المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن طریق الامام البخاری ب15 واسطة فقط، والحمدللہ علی ذلک۔ امام بخاری کے طریق سے اور ثلاثیات کے طریق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک ہم صرف 15 واسطوں سے منسلک ہیں۔ فإننی قد آتیتہ، پھر آپ میں سے ہر ایک کا خیال کر کے، علماء اور جو رجال ہیں ان کا ہر ایک کا، اور جو بہنیں بیٹیاں طالبات معلمات ہیں ان میں سے ایک کا خیال کر کے کہہ رہا ہوں، فإننی قد اجزتہ لکل واحد منکم وقد اجزتها لكل واحد منهم هذه الشهادة ومع وصيتي له ولها ببذل جهوده وجهودها في العلم والسنة والطاعة والتقوى والالتزام بالأدب وحسن الخلق والوسطية والاعتدال في الفكر والقول والعمل، وأدعو الله تعالى لها أن يوفقه ويوفقها للتمسك بمنهاج القرآن والسنة النبوية المباركة، وأتمنى له ولها دوام التوفيق لإعلاء كلمة الله تعالى في كل أكناف العالم بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأسأل الله تعالى أن يحيينا على سنة من جاء بالنور والهدى، ويميتنا على دينه الذي أنار بالدجى، كتبه الراجي إلى الرب الغفور المولى والفقير إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأنا كاتب هذا السند، أنا خادم العلم والسنة محمد طاہر القادری ابن الشیخ المسند فرید الدین القادری رحمہ اللہ تعالی۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت عطا کی، اور آپ نے بخاری شریف کی کثیر موسیع کتب اور موسیع ابواب میں سے حدیث کا سماع کیا، ان کی شروع اور تعلیقات کا سماع کیا، توضیحات کا سماع کیا، اور اس کے بعد یہ اجازات تمام آسانی